السلام علیکم جناب، پراپرٹی ڈرائیو میں حاضر ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے جناب B17 کے ریٹس کو میں کافی غور سے دیکھ رہا ہوں، جس کے اندر یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ ریٹس رک چکے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ رکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان میں جو ایک کچھ عرصے سے 3 4 5 ہفتوں سے ایک گروتھ نظر آ رہی تھی، وہ ایک جگہ ہالٹ ہو چکی ہے۔ اس کی 2 3 وجوہات جو نظر آتی ہیں بالکل، اور یہ ایک ویلڈ بات بھی بنتی ہے۔ جو وجوہات میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ لازمی بتا دوں کہ آپ کو یہ جو رکاؤ اگر ٹھہراؤ نظر آئے گا ریٹس کے، تقریباً 2 سے 3 ہفتے آپ کو نظر آئے گا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہوا یہ کہ انویسٹر کے نام پہ لوگ آئے۔ جیسے اگر میں اپنا پلاٹ سیل کرنے آ رہا ہوں تو میرے پاس ایک صاحب آئے، 5 لاکھ روپے بیانہ پکڑا دیا، 3 ہفتے کا وقت مانگا۔ اگر میں 70 لاکھ روپیہ مانگ رہا تھا تو وہ 68 69 پہ جا کے بعد ڈیل کر دی، انہوں نے کہا جی میں کر لوں گا۔ تو چلیں جی، بندہ اپنا پلاٹ رکھ دیتا ہے، اوکے۔ پھر ہوتا ہے یہ کہ 3 ہفتے کے ٹائم میں وہ صاحب، وہ خود ڈیلر ہوتے ہیں، وہ جو انویسٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کا کام ڈیلنگ والا تھا، انہوں نے اس مارکیٹ میں اس پلاٹ کو پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جی یہ ایک ٹرینڈ چلا جو کہ مطلب جو ہم نے دیکھے سودے ہوتے ہوئے اس وقت B17 کے اندر، وہ بالکل اسی طریقے سے ہوئے۔ اس سے جناب آپ جو مارکیٹ کا جو قدرتی آپ ایک ہوتا ہے نا نیچرل گروتھ، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں خاص طور پہ آپ کے جو ریٹس کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان نظر آتا ہے۔ تو B17 کے اندر جو اصل انویسٹر تھا، یا انویسٹر کو چھوڑیں جو بہت زیادہ انہوں نے جمع پونجی رکھے ہوئے تھے اور یہاں پہ پلاٹ خرید کے گھر بنانا چاہتے تھے، ان کی قوت خرید بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور بہت زیادہ انویسٹر ایسے تھے جو یہ میں جانتا ہوں جن لوگوں کو، جن کے ساتھ میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے، جو کہ اوورسیز تھے، جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہاں سے اب ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے سوسائٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی جتنی بھی ریزرویشنز تھیں وہ یہی تھیں کہ جی مارکیٹ کے اندر اگر کوئی چیز 50 لاکھ کی مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 50 لاکھ دیں گے، ہم 45 44 45 پہ جا کے اس کو ڈن کرنا چاہیں گے۔ لیکن جی یہاں پہ اونرس بھی اس چیز میں انوالو رہے ہیں، جو میں نے خود دیکھا ہے، وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان ڈیلز کو کلوز نہیں کر پائے۔ انہوں نے ہٹ دھرمی یہ دکھائی کہ اگر 70 لاکھ روپے سپوز ڈیمانڈ ہے تو، اور میں نے ان کو 68 69 یا 70 بھی دے دیے، تو وہ کہتے ہیں جی، اب یقین کریں، وہ کہتے ہیں جی تو 5 گھنٹے یا 2 گھنٹے پہلے کا ریٹ تھا، اب تو 2 لاکھ روپے اور اوپر بڑھ گیا۔ تو ان تمام چیزوں نے کیا کیا جی، مارکیٹ کے اندر جو لوگ نئے آنا چاہ رہے تھے، جو پیسے لے کے آنا چاہ رہے تھے، ان کا کانفیڈنس ہی خراب کر دیا۔ لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں، لوگ اتنا ناراض ہیں کہ انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے نا یہاں انویسٹمنٹ کرنے سے کہا، انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں پہ انویسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو جناب یہ ایک بنیادی وجہ بنی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا فیکٹر آ رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جب لوگوں نے پرائسز کو اوپر دیکھا تو لوگوں نے اپنے پلاٹ مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیے۔ پلاٹ تو اگر وہ آپ 70 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، اور اگر انویسٹر ریٹ یا آپ کوئی جسے کہتے ہیں کلوزنگ ریٹ ایک طے کر لیں، تو 3 4 لاکھ روپے کم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سودا بن جاتا ہے۔ 3 4 لاکھ میں کسی کی کوئی امپائر نہیں کھڑی ہوتی، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن سودا کلوز نہیں کرواتے لوگ، لالچ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جی مارکیٹ کا بیلنس خراب ہوا۔ اب ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیسہ لے کے پھیر رہے ہیں مارکیٹ میں، اور وہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بائنگ پاور کو اتنا زیادہ ہٹ کیا گیا ہے اس مصنوعی چڑھاؤ کی وجہ سے۔ یہ 100% نہیں ہے، لیکن خاص لیول پہ یہ ہم نے آبزرو کیا ہے۔ تو ابھی پریڈکشن یہ ہے کہ 3 ہفتے انشاءاللہ یہ اسی طرح مارکیٹ رہے گی، اور اس کے بعد یہ ایک دم پھر اٹھنا شروع ہوں گے ریٹس، اور اس 3 ہفتے کے اندر اگر آپ کوئی ڈیلز بنا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کنسیڈر کریں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔